پسینے میں، اس کے پسینے میں فرق کیا ہے؟ کہا وہ نبی ہے، یہ صرف نبی نہیں امام بھی ہے۔ شاباش شاباش شاباش، اللہ نے یہ قانون بنا دیا جہاں امام کا پسینہ گرے وہاں سجدہ واجب ہے۔ تو جس پتھر پہ امام کا پسینہ گرے جب وہاں سجدہ واجب ہے، تو جس مٹی میں امام کا خون گرے نہیں توجہ فرمائی، امام کے پسینے والا پتھر قبول ہے، حسین کے خون والی مٹی قبول نہیں۔ نہیں، یہ تو اپنی اپنی مذہب کی بات ہے، نسل کی بات ہے۔ لوگ خون والے، پسینے والے پتھر پہ سجدہ کرتے، ہم خون والی مٹی پہ کرتے۔ یہ عام خاک نہیں ہے، مٹی کھانا حرام ہے، مدینے میں جاؤ تو حرام، مکے جاؤ حرام، نجف جاؤ مٹی کھانا حرام۔ اس کی دلیل پوچھی گئی ہے کہ مولا کیوں حرام؟ فرمایا اس لیے کہ آدم مٹی سے بنا، جو مٹی کھائے یہ سمجھے کہ آدم کا گوشت کھا رہا، اس لیے حرام ہے۔ آپ چپ کر کے بادشاہی کر کے مجھے تو آگے جانے نہیں چاہیے تھا۔ نجف ہو مٹی کھانا حرام ہے، مٹی کعبے کی ہو کھانا حرام ہے، مٹی مدینے کی ہو کھانا حرام ہے، ہر جگہ کی مٹی کھانا حرام ہے، کربلا کی کھانا شفا ہے۔ نانا توجہ نہیں فرمائی آپ نے، تو پھر ماننا پڑے گا نا، جس مٹی سے آدم بنا وہ اور ہے، کربلا کی مٹی اور ہے۔ جو وہاں پہ ہوتا ہے شبیہ بھی ہے، شبیہ ہوتا کی نظر ہے، بھلے پریشان ہو گئے اٹھے کون کاٹ جانا پڑا، شبیہ صرف گھوڑے کی کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے جاتے ہیں سے پورے قافلے جاتے ہیں، ساری دنیا سے 100 200 بندہ 300 بندہ ایک قافلے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلتا ہے کون کس قافلے کا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا معلم ہے، تو اتنے راستے ہوئے کیسے پتہ تمہارا معلم کا کھڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ دلیلہ علم ہے نا، وہ ہمارا معلم ہے، وہ میرا قافلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی بھیڑ میں اپنا قافلہ پہچانا جاتا ہے علم کی وجہ سے۔ کیا کرنی ہے میں چھوٹے پڑھتا دیکھیں لفظوں سے ایک ہے جھنڈا، پرچم، علم، چیڑا بدری ناسلہ ہے، اردو میں آ جائے تو جھنڈا، فارسی بولے تو پرچم، اگر کہتے ہیں علم وہ عربی اٹھایا ہوگا اور وہاں سارے چل گئے۔ میں نے ایک سال میں پوچھا تھا، میں کہا سرکار یہ پاکستان والی فدر اللہ دکھا کے قریب نہیں پڑھ رہے، وہ لگا کہ فدر نہیں ہے، یہ تو نشانی ہے ہمارے قافلے کی، تاکہ ہم یہ بھیڑ میں گم نہ جائے، ہمیں پتا ہو کہ ہمارا علم کدھر ہے، ہمارا جو معلم ہے وہ کہاں کھڑا ہے، ہم اپنے قافلے سے بچھڑ نہ جائے۔ میں نے کہا تجھے پاکستان کے جلوسوں کی سمجھ میں آ گئی ہے نا، ہم ساری دنیا میں راضی کا عالم اٹھا کے بتاتے ہیں کہ محشر والے دن ہم جائیں گے جہاں پہ علمدار کھڑا ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی میری بات، بسم اللہ۔ اس سے زیادہ
ہم نے کب سوچا تھا شفیع اللہ کا انکار نہیں کرتے ہو. انہوں نے سیدھا ہی کہا تھا میں نہیں کرنا چاہتی ہوں. وہ تو انکار کیا تھا, سوچا تو اس نے کہا ہی نہیں, اس نے تو انکار کیا تھا. اور اللہ نے غلط سے کیا کہا ہے, جب اسے سجدے کا انکار کیا تو کہتا وہ کافر من الکافرین, ایک کافروں میں سے ایک کافر. اچھا مجھے کوئی پوچھنا سب کو بڑا کافر ہے, میں مجھے ملوں گا, میں پھر ساتھ یہی کہہ رہا ہوں شیطان اللہ کے مقابلے جا. اللہ نے اس کی قرآن میں مہر ہی بڑی وجہ لگائی. اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, یہ کافروں میں سے کافر میں اتنا بڑا گنہگار گا تیرے سامنے تکرار کرنے والا کافروں میں سے کافر ہے. کلے کفر میں کہا نہیں, یہ ہے ابن دولاب کا منکر, اس لیے چھوٹا کافر ہے. کلے کفر میں ہوگا جو ابو دولاب کا منکر ہوگا. نہیں تجھے شک ہے نبی نے کیا کہا تھا, کل کا کل ایمان, کل کے کل کفر. اور یہ بات ہے علی کو مانو سوچو نہیں, میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میں دعویٰ کرتا ہوں سوچو, نہیں جس نے سوچنا وہ سوچو. البتہ مشورہ یہ ہے کہ ماننے میں بھلائی, ماننے میں رہے گا تو عزادار رہے گا, ماننے میں رہے گا تو مومن رہے گا, ماننے میں رہے گا تو تیرے قابو میں رہے گا, ماننے میں رہے گا تو ضابط قابو میں رہے گا. سوچنا شروع کرے گا نا, لیکن سوچنا شیطان کا کام نہیں. سوچنے والا نشیری ہو گیا, بندے پریشان ہیں دل کو سوچنے کا کہہ رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہے تو جس کے پاس سودا کھڑا نہ ہو. تو سوچنے سے علی نے منع فرمایا, لیکن میرے پاس آدمی سوچنے سے منع فرمایا چاہتے ہیں. اور مجھے آپ کو نہیں 10ویں درجے پہ فائز ہائے ہائے جب محرم کے ٹائم ہو گیا باقی محرم کے 10ویں درجے پر سلمان سناؤں پھر پتا چلے گا کہ وہ مانا کیسے ہے. اور وہ 10ویں درجے پہ اور علی بادشاہ کے ساتھ اور شہرائے اور گرمی اور پیاس ہے. اور ایک وقت آیا کہ سلمان نے کہا سرکار پیاس مر گیا, ساتھ یہ کوثر کو ساتھ نہیں برداشت نہ ہو آپ نہیں. اچھا علی فرماتے وہ ٹیلے کی اور جا ادھر پانی ملے گا. وہ چلا گیا وہاں پر پانی پینا شروع کیا, آواز سننا شروع ہو, آنکھیں کھلی, ٹیلے بھی گر رہے, جوہرات بھی گر رہے ہیں, اور جاکوب گر رہے ہیں, بردان گر رہے ہیں. سلمان پریشان ہے, سر ان کا دیا کبھی ٹیلے جوہرات کے ساتھ آ رہا ہے. یہ کون سے چشمہ آپ کہاں سے آئے؟ وہ باہر چاہ جائے جہاں سے چشمہ پوچھا, اوپر جا کے دیکھا تیرا میرا بادشاہی دنیا پھیلا کے رہتا چشمہ جڑا بندہ ہوئی تھا کہ ہے نا وہ تو میں کاری کوش نہیں سکتا. چشمہ جاری تھا, پریشان ہو گیا, ادھر کچھ نہیں کہا, واپس آیا کہ علی نے کہا نہ پیا, واپس آیا مطمئن دے کے علی فرماتے بڑھ گئی پیاس. پھر واپس جانے لگا, کیا ہوا؟ کہا یہاں پوچھ رہے ہو وہاں پلا رہے ہو, چکر کیا ہے سمجھ نہیں آ رہے. کہا ہمارے بارے میں نہ سوچ, پاگل ہو جائے گا. لوگ کربلا میں جانے کی سازش مٹی نہیں سکتی, کربلا عزاداری میں جانے کے چکر مٹی نہیں سکتی. بندے کہتے ہیں قبلہ ہے, دہشت کرتی گھوڑ کی بیٹا, کچھ بھی نہیں ہوگا عزاداری, کوئی نہ رہے کرنے والا دیکھے وہ کرے گا. نہیں آپ سب, میں نہیں کھلا چیلنج ہے یار میرا, جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا یہ جو مٹانے کی کوشش کرے میں ان سے بھی اکثر کہتا ہوں نہ کیا کرو یہ کوششیں. جس عزاداری کو یزید نہیں مٹا سکا مولوی کیسے مٹا سکے گا. محافظہ اس لیے آ گیا ہے اس لیے کہ سبیر بادشاہ میں رشوت ہوتے ہوئے کہا تھا 10 محرم کو عالیہ
میرا فقیر ہو گیا رسول کرتی گئی کسی کو نہیں پتا محمد کا نواسا جب دنیا احرام باندھ رہی تھی علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی اسے احرام سمیت اتار لیا گیا حج نہیں کرنے دیا گیا خود بھی اعتراض کر رہا ہے ہر کسی نے کہا ہے کہ بڑا ظلم ہوا آج لوگوں کو یاد ہے کہ حالت احرام میں کسی کو حج نہ کرنے دیا جائے تو ظلم ہوتا ہے 1450 سال پہلے محمد کا نواسا 8 ذی-الحجہ کو اللہ کے گھر کو خدا حافظ کہتا ہے حیدرآباد تعلق پر ہمیں بھولی اس لیے کہ گھر گزرا ہے لاہور والی پاکستان شہر لاہور عثمان کی جانب ایک بستی کے سینڈ کو پہلا جو کہ کردیان زواری اگلا مشرانی قیامت ہے فرماتے تھے سب تو پہلا اے اجڑی ہے اس سے بھی قیامت کیا ہے ویرا تو اولے رو دی گئی وصیت کرنے علی بادشاہ کے بیٹے پاس حسن نے حسین کو سید سجاد نے باقر مولا جعفر صاحب زندان بغداد 7 امام 8 امام یاد امام صاحب تو اس میں تھے تیرا میرا غریب الغربہ مدینے سے یاد امام سے مولا ہر امام نے بیٹے کو بلا کر وصیت کائنات کا واحد غریب ہے حسین جو وصیت کے لیے بیٹے کے پاس چل کے آیا جان کے وصیتیں کرتے ہیں اتنے شیعہ بیٹھو گرمی کا موسم تو ان سے زیادہ بھی تو خوش قسمت قوم ہے جس سے 1450 سال پہلے تیرا مرشد یاد کرتا رہا بیٹے کو کہتا تھا میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس یاد ہے پھر ایک وصیت ہے اسے بزرگ ذاکرین نے سرائیتی جسم میں لکھا بزرگ ذاکرین وہ پڑھا کرتے ہیں لیکن اس وصیت میں بی بی ام البنین کا حق ادا کیا ہے شبیر نے وفا کا حق ادا کیا ہے بی بی ام البنین شبیر بادشاہ حق ادا کر کے مصر سمجھ میں آئے فرماتے تھے حسین جب بیٹے کو وصیت کرے تو پہلے پاس کری دیا نہیں سید سجاد کو گلے لگا کر رو رو کے کہہ رہا تھا بنیاد میری زندگانی دی تے تسکین حسین دے ہاں دی میں ول ول کے تے کو پارتا لینا انہاں اجڑ گئیاں بھوٹیاں بھی حق بلا کیسے ادا کیا ہے رو کے کہتے سجاد رکھی چوکھا پیاد رقیہ دا انہوں کھا گئی موت قدران دی میں نے زینب بھیٹ میرے سے آئے وہ راتی نیندر نہیں آئے اب کارواں کر یا تیری مرضی کی بات جس نے سب سے پہلے کربلا پہنچنے سے پہلے بھی حسین
مسلم نے کندھے پہ سر رکھے پھر 4 مصرے بزرگوں کو پڑھتا ہوں سر رکھے. اب بڑا مشکل ہوتا ہے اس جرنیل کے لیے, بہادر کے لیے وہ لشکر چھوڑنا دشمنی کی بیٹی. عباس کو ذمہ داری سونپتے کہتے ہیں تیرے لال ہے پور شریفاں دا